السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ITV چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک ضروری ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ ماسک آپ اپنے چہرے پر لگائے رکھیں تاکہ کسی بھی کارروائی اور پریشانی سے ہم سب محفوظ رہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کے لیے جو قوانین نافذ کیے ہیں اس میں سے ایک قانون کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم سب کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعہ آزمائیں گے، کچھ بھوک کے ذریعہ آزمائیں گے، کچھ تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کچھ تمہاری جانوں کے ذریعہ آزمائیں گے اور کچھ تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے صبر کرنے والے بندوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرات، آزمائش اور امتحان یہ اللہ کا ازلی قانون رہا ہے۔ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اللہ اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارتا رہتا ہے، اور آزمائش اور امتحان کی جہاں بہت ساری اس دنیا میں شکلیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتوں میں ہم پر آزمائشیں اور امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اسی میں ایک شکل امراض اور بیماریاں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بیماریوں سے اور امراض سے بھی امتحان لیتا ہے اور انہیں آزماتا ہے۔ بعض بیماریاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، بخار جیسی، سردی جیسی، جو ہم پر آتی ہیں اور آ کر گزر جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن بعض بیماریاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، جان لیوا بیماری، کینسر، شوگر یا ڈائبٹیز، ایسی بیماریاں جو انسانوں کے لیے مہلک ہوتی ہیں اور جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی بیماریاں جو بڑی بڑی ہوتی ہیں جب ہم پر اور آپ پر آتی ہیں، جب ہم اور آپ اس پر مبتلا ہوتے ہیں، جب ہمارے اور آپ کے بیچ کسی انسان پر ایسی بیماریاں آتی ہیں تو یقین جانیے انسان کی زندگی سے سکون غارت ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے اور ہونٹوں سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے،
خود تو پریشان ہوتا ہے، خود تو تکلیف میں رہتا ہے، اسے دیکھ کر اس کے بیوی بچے بھی تکلیف میں آتے ہیں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، قبیلے خاندان والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں اس دنیا میں آتی ہیں انسانوں پر، لیکن مذہب اسلام جیسا پاکیزہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، دین اسلام نے ایسے مریضوں کے لیے، ایسے بیماروں کے لیے ایسی تعلیمات دے رکھی ہیں اور ایسی رہنمائیاں کی ہیں کہ اگر یہ مریض اور بیمار آدمی اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے تو بیمار ہونے کے باوجود وہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ وہ بیمار ہونے کے باوجود، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے تو اس کی چھنی ہوئی مسکراہٹ دوبارہ واپس آ سکتی ہے، وہ سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ہماری شریعت جو تعلیم دیتی ہے، ہمارا اسلام جو ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہم پر کوئی اختیار نہیں، ہم جو جی رہے ہیں، ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، ہماری خود کی زندگی پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ غموں اور خوشیوں کے حالات ہوں، چاہے وہ ناگوار مسائل ہوں، یا جیسے بھی حالتوں سے ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں گزرتے ہیں، یہ یقین مانے کہ مرضی مولا از ہمہ اولا، یہ سب کے سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہماری تقدیر اور ہماری قسمت کا المناک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلم ہونے کی وجہ سے ہم جن بھی حالتوں سے گزریں، ہم جن بھی پریشانیوں سے گزریں، خواہ وہ تکلیفیں بیماریوں کی شکل میں ہو، خواہ وہ مصیبتیں اور بھی کسی شکل میں ہو، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا جو ہمیں ملنا تھا، اور یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی سے آئی ہے۔ ہمیں اللہ پر توکل اور اللہ کی رضامندی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے خوشی خوشی گوارا کرنا چاہیے، اسے برداشت کرنا چاہیے، اسے جھیلنا چاہیے، اس لیے کہ مسلم کی یہی علامت ہے، مومن کی یہی پہچان ہے، اور ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ اور تو اور رہے اللہ کے جلیل القدر بندے، اللہ کے چہتے اور محبوب اور مقرب بندے، جنہیں ہم اور آپ انبیاء اور رسول کہتے ہیں، ہم اور آپ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے اس دنیا کے اندر کئی ایک نبیوں کو انہی بیماریوں میں، انہی امراض میں مبتلا کر کے آزمایا ہے، اور چھوٹی موٹی نہیں، کوئی آسان سی بیماری نہیں، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں گے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، مقرب اور محبوب اور چہتے بندے ہیں، پر اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسی بیماری ڈالی، ایسی بیماری میں انہیں ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ سر سے لے کر پیر تک پورا بدن زخموں سے چور ہے، پورے بدن میں پھوڑے اور پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں۔ بلکہ یہاں پر اگر اسرائیلی روایتوں کا سہارا لیا جائے تو اسرائیلی روایتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بدن صرف زخموں سے چور نہیں، بلکہ زخموں میں باقاعدہ کیڑے پڑ چکے تھے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ مہینہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر 17 یا 18 سال تک تقریباً اسی بیماری میں مبتلا رہے، اسی بیماری کو جھیلتے رہے اور اسی آزمائش سے اپنی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے آخری کتاب قرآن مجید کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا جو مظاہرہ کیا، اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کر خوشی خوشی جو قبول کیا اور بیماریوں سے گزرتے رہے، زخموں کے ساتھ کیڑوں کو بھی لے کر زندگی بسر کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کے صبر کی اور ان کے ہمت کی اور ان کے خوشنودی کی اور ان سے اللہ کے قریب ہونے کی شہادت اور گواہی قرآن میں دے رکھی ہے۔ فرمایا اللہ نے انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ایوب علیہ السلام کو کتنا صبر کرنے والا انسان پایا، نعم العبد، یہ کتنا پیارا بندہ تھا ہمارا، کتنا اچھا بندہ تھا ہمارا۔ اور اس کے باوجود پھر آپ دیکھیں آگے چل کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے چہتے افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سب سے محبوب پیغمبر ہیں اللہ کی نگاہ میں، سب سے محبوب انسان ہے اللہ کی نگاہ میں، سید و ولد آدم ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال دیکھیے، آپ کو بخار آتا ہے، آپ کو بخار کی گرمی اس طرح پریشان کرتی ہے کہ صحابہ آ کر دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے باقاعدہ تڑپ رہے ہیں، بخار سے باقاعدہ تڑپ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ने फरमाया इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलान मिनकुम, लोगो जब मुझ पर बुखार आता है तो मुझको इतनी तकलीफ होती है जितनी कि तुम दो आदमियों को भी तकलीफ नहीं होती है। यानी दो आदमियों का हिस्सा अकेले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को बुखार की वजह से तकलीफ आ रही है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आया, आप बीमार हुए, हम उनकी अयादत को गए और हमने देखा कि जो चादर आप ओढ़ कर रखे हुए हैं, बुखार की गर्मी इस कदर है, बुखार की शिद्दत इस कदर है कि ओढ़ी हुई चादर के ऊपर से गर्मी महसूस हो रही है, वो चादर गर्म हो चुकी है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मा रअयतु अहदन अशद्द अलैहि अलवजअ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो बीमारी की हालत में प्यारे नबी को जैसी तकलीफें उठाते हुए मैंने देखी हैं, इस दुनिया और इस ज़मीन पर कोई भी इंसान बीमार होते हुए उतनी तकलीफ नहीं उठा सकता, उतनी परेशानी नहीं उठा सकता। ये क्या है? अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के चहेते बंदे हैं, उसके बावजूद अल्लाह उन्हें बीमारियों में मुब्तला कर रहा है, अल्लाह उन्हें अमराज से और बीमारियों से आजमा रहा है। चाहे जाए कि हमारा कोई मरीज़ हो, हम और आप बीमार हो, तो फिर अल्लाह से ये शिकायत हरगिज़ ना करें, अल्लाह से ये गिला हरगिज़ ना करें कि अल्लाह ने हमें बीमार करके नौजुबिल्लाह हम पर कोई जुल्म किया है, हम पर जुल्म किया है। ऐसी ज़बान अपने जो है चेहरे में लगी हुई ज़बान से इस्तेमाल ना करें, अल्लाह से कोई गिला और शिकवा ना करें, ये आजमाइश है। और याद रखें अंजाम के एतबार से ये बीमारियां जो हम पर आती हैं, ये बहुत सारी खैर लेकर आती हैं, बहुत सारी भलाइयां लेकर आती हैं। अल्लाह किसी बंदे को बीमार करता है, उसे सुधारना चाहता है, उसे तरबियत देना चाहता है, उसे इस्लाम के करीब लाना चाहता है, उसे अपने करीब बुलाना चाहता है। वरना क्या था, वो इंसान जब सेहत व तंदुरुस्ती से था, जब वो सलामत था, उसकी आंखों से गुरूर छलकता था, उसकी आंखों से तकब्बुर छलकता था, वो बोलता था तो उसकी ज़बान में गुरूर दिखाई देता था, वो चलता था तो उसके चालान में जो है गुरूर और तकब्बुर नजर आती थी। लेकिन बीमारी ने उसके गुरूर को कुचल के रख दिया, उसके तकब्बुर को ख़त्म कर दिया। अब वो बीमार है, वो अपने ज़बान से नर्म ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, इंसानों से नर्म बातें कर रहा है, अपनी आंखें झुका के बातें कर रहा है, गोया बीमारी के आई कि बंदे को आजिज़ी और इनकिसारी का सबक दे गई, उसके अंदर से गुरूर को कुचल कर रख दिया। इसी तरह ये बीमारी हमें और आपको तंदुरुस्ती और सेहत की हालत में एक सबक देती है कि जब बीमार हो, देखो कैसे हो गए। जब सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में थे तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं था, तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास नहीं था, लोग तुमसे कहते थे कि ये चीज़ गलत है, ये बात गलत है, ये काम गलत है, लेकिन तुम अपने सेहत और तंदुरुस्ती के जुनून में और उसके जोश में तुमने किसी की निशानदेही का कोई एहसास नहीं किया, तुम्हें रोकते रहे पर तुम उससे बाज ना आए। आज तुम बीमार हो गए, तुम्हें अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास होने लगा, अब तुम तौबा भी कर रहे हो, अब तुम इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हो, अब तुम अल्लाह से शिफा की दुआ भी मांग रहे हो, अल्लाह से रो रहे हो। गोया ये बीमारी क्या आई कि हमें और आपको अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास करने पर मजबूर कर दिया। और यही बीमारी है, हमें आपको तरबियत देती है, हमें और आपको सिखाती है कि ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। जो बेपरवाह होकर सो रहे हो, अल्लाह से गाफिल हो, दीन से गाफिल हो, नमाज और रोज़े से गाफिल हो, ख्वाब गफलत से ये बीमारियां हमें बेदार करती हैं। आप देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दीनदारी का आगाज़, जिनकी दीनदारी की इब्तिदा बीमार होने के बाद शुरू होती है। वो सर जो अल्लाह की बारगाह में कभी उसे झुकने की तौफीक नहीं हुई थी, जिसे मस्जिद का एड्रेस और पता नहीं मालूम था, बीमार क्या हुआ कि वो मस्जिदों का एड्रेस पूछने लगा, वो नमाजें पढ़ने लगा। ये बीमारियां इंसानों के सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकने पर मजबूर कर देती हैं। और फिर ये कुरान की तिलावत क्या है, सेहत और तंदुरुस्ती में उसे कुछ पता नहीं था, नमाज क्या होता है उसे कोई खबर ना थी, जिक्र अस्कार क्या होता है उसको कोई पता नहीं था, पर बीमारी क्या आई कि उसको कुरान की तिलावत सिखा दिया, उसको जिक्र अस्कार सिखा दिया, उससे दुआ और इस्तिग़फ़ार का अंदाज और अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका सिखा दिया। तो ये बीमारियां जो हम पर और आप पर आती हैं, ये खैर लेकर आती हैं, ये भलाइयां लेकर आती हैं। अल्लाह हमें सुधारना चाहता है, अल्लाह हमें तरबियत देना चाहता है। इसी तरह ये बीमारियां जो है ना, ये अमराज जो है, बड़ी बड़ी बीमारियां, ये हमें और आपको बहुत सारी बशारतें भी सुनाती है, बहुत सारी खुशखबरियां सुनाती है। और आप
کتنے بڑے مرض میں مبتلا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو، کینسر میں ہو، شوگر میں ہو، جس حال میں بھی ہو، ایسی بیماریاں جو آپ کی جان لینے کے لیے کافی ہیں، ایسے مریض اگر اسلام کی دی ہوئی بشارتوں کو اور خوشخبریوں کو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پیغامات کو ایسا مریض اپنے سامنے رکھے تو وہ اپنے بیماری سے مقابلے کا حوصلہ رکھے گا، وہ مقابلے سے جو اپنی بیماریوں سے لڑنے کی جرات رکھے گا، وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرے گا۔ یہ کون سی بشارتیں ہمیں اور آپ کو اسلام دیتی ہے کہ جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ایک آدمی مریض ہوتا ہے، اسے سوچنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اسے یہ ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس سے محبت کی ہے، اللہ نے اسے یاد کیا ہے، اسی لیے اس کو بیمار کیا ہے تاکہ اسے بیماری میں آزمائے، اس کو بیماری میں امتحان لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو چاہتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو پھر اس کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے اور پھر وہ مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، بیماریوں میں بھی وہ اللہ سے گلے شکوہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ میرے پاس آئے تو اس حال میں آئے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، وہ پاکیزہ ہو کر آئے، اور یہی کیا اس کے تسلی کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اسے چاہا ہے، اللہ نے اس سے محبت کی ہے، اور دنیا کے ساتھ اللہ بیماریوں کی حالت میں اس کی آخرت بھی سنوارتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یصبہ منہ، کہ اللہ جس بندے کے حق میں خیر چاہتا ہے، جس بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے، اللہ اس کو بیماریوں سے آزماتا ہے، مصیبتوں سے آزماتا ہے، تکلیفوں سے آزماتا ہے۔ ایک دوسری روایت اس کی اور وضاحت کرتی ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، یا اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو آخرت سے پہلے اسے اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، اسے اسی دنیا میں پاک کرتا ہے تاکہ وہ میرے قریب آئے تو پاک بندہ بن کر آئے، پاک انسان بن کر آئے۔ یہ کیا کم خوشخبری ہے، یا کیا کم خوشخبری ہے؟ یہ ایک مریض آدمی اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی سزا بھگتنے کے بعد آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بشارتیں سنائی ہیں۔ سنو، بیماریوں کی حالت میں ایک بہت اچھی عبادت بیمار آدمی سے ہوتی ہے، وہ عبادت جو وہ صحت و تندرستی میں نہیں کر سکتا تھا، اس کو توفیق نہیں ہوتی تھی، لیکن بیماری آئی تو اس کو وہ عبادت کرنے کا موقع ملا، اس کو وہ عبادت کرنے کی توفیق ہوئی۔ کون سی عبادت؟ صبر کی عبادت، صبر کی عبادت۔ بیماری کی سختیوں میں وہ درد میں جھیل رہا ہے، چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پر وہ پل پل صبر کر رہا ہے، اور ایک ایک لمحہ جو وہ صبر کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر، آپ لوگوں کو صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنائیے، یعنی صبر کے ساتھ بشارتیں ہیں، صبر کے ساتھ خوشخبریاں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ صبر کرنے والا بندہ جو بیماری کی حالت میں صبر کرتا ہے، بے پناہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، بے پناہ نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو بندہ صبر کرتا ہے بے پناہ اس کو اجر و ثواب میں عطا کرتا ہوں۔ یہ صبر 1 سال ہو، 1 مہینہ ہو، 10 سال ہو، 20 سال ہو، آدمی بیماریوں کی حالت میں لمحہ لمحہ اپنی زندگی گویا صبر جیسی عبادتوں سے گزارا کر رہا ہے، صبر جیسی عبادت سے گزر رہا ہے۔ وہ صبر جو اس کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، اور وہ صبر جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے، اس کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ اسرہ، اے اللہ کے نبی میں وہ عورت ہوں کہ مجھ پر ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، مجھ پر ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، اور جب بیماری آتی ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، پچھاڑی جاتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے، اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ مجبور عورت ہے، لاچار عورت ہے، بے بس عورت ہے، بیمار عورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا کی دعا کروانے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے، 2 اختیار رکھے، کہا ان شئت دعوت لک، اگر تو چاہتی ہے، جس مقصد سے تو آئی ہے مجھ سے درخواست کرنے کہ میں دعا کر دوں تجھے بیماری سے شفا مل جائے، تو میں کر سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں، تجھے شفا مل سکتی ہے۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تو صبر کر لے جائے، میں دعا نہیں کروں گا شفا کی، اور اگر تو اسی بیماری میں صبر کر لے جائے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے، وہ صحابیہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی
اگر جنت کی بشارت ہے، جنت کی ضمانت ہے، وہ بھی آپ کی زبان سے، پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جس کو جنت کی ضمانت دے دے اس کو جنت میں داخلے کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی زبان سے جنت کی ضمانت ملتی ہے تو میں اسی بیماری پر صبر کروں گی، مجھے نہیں چاہیے شفا، مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے اچھا نہیں ہونا ہے، مجھے جنت چاہیے، میں اسی بیماری پر صبر کرتی رہوں گی۔ تو یہ صبر، یہ بیماری جو ہمارے بیچ ہمارے درمیان آتی ہے، یہ بہت ساری بشارتیں، بہت ساری خوشخبریاں لے کر آتی ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو یہ ساری بشارتیں اسلام دے رہا ہے، اس کو ساری بشارتیں شریعت دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندہ بڑا تکلیف میں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کی مجبوری سمجھتا ہے۔ اللہ سے زیادہ اپنے بندوں کی بے بسی کون سمجھے گا؟ ایک ماں نہیں سمجھے گی، ایک باپ نہیں سمجھ پائے گا، ایک دنیا میں آپ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کا رب ہے، آپ کا اللہ ہے۔ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور آپ کی مجبوری سمجھتا ہے، آپ کی بے بسی سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے بہت سارے اچھے کام کرتا تھا، صحت و تندرستی کی حالت میں تھا تو وہ صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ آج وہ بیمار ہو گیا، وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا۔ صحت و تندرستی کی حالت میں تھا، وہ مظلوموں کی مدد کرتا تھا۔ آج وہ بیمار ہو گیا، وہ مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور صحت و تندرستی کی حالت میں وہ نمازیں باقاعدہ پڑھتا تھا تندرستی کے ساتھ، آج بیمار ہو گیا، وہ تہجد جیسی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، آج بیمار ہو گیا۔ یہ ساری مجبوری، بے بسی، اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ ایسے بیمار انسان کے نامہ اعمال میں ان ساری نیکیوں کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ کیا کم انعام ہے؟ یہ کیا کم چھوٹا انعام ہے؟ آدمی تہجد نہ پڑھے، تہجد کا ثواب لے لے، آدمی مظلوم کی مدد نہ کرے، مظلومیت کا ثواب لے لے، آدمی صدقہ خیرات نہ کر پائے، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب لے جائے۔ کیوں؟ بیمار ہے۔ اللہ اس کی بے بسی سمجھتا ہے، جانتا ہے میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، آج بے بس ہے، لاچار ہے۔ اگر یہ صحت میں ہوتا، تندرستی میں ہوتا تو یہ ضرور ایسی نیکیاں کرتا۔ اس لیے اگر یہ نہیں بھی کرتا ہے تو میں اس کو سارے اجر و ثواب عطا کروں گا، ساری نیکیاں عطا کروں گا۔ اسی طرح بیماریاں یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہیں مٹائی جاتی ہے اس سے۔ آدمی بیمار ہو کے جو تڑپتا ہے، جو ہے چیختا ہے، جو اس کو پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سلف صالحین جب بیمار نہ ہوتے تھے تو رویا کرتے تھے، جب بیمار نہ ہوتے تو کبھی کبھی رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ شاید اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنا نہیں چاہا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کرنا نہیں چاہا ہے۔ تو بیماریاں یا گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، مثال دی کہ جیسے پت جھڑ کے موسم میں، موسم خزاں میں جیسے درختوں کے پتے جھڑ کر زمین پہ گرتے ہیں، ایسے ہی بیمار آدمی بیماری پر جب صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ لوہا جیسے بھٹی میں ڈال کر اس کے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے، بیمار آدمی بیماریوں میں ڈوب کر مبتلا ہو کے ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اسی لوہے کی طرح بالکل صاف کر دیتا ہے، پاک بنا دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن انسان کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھے، ایک کانٹا بھی چبھے، ایک چونٹی بھی کاٹے، اور اس سے جو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس سے جو اسے درد ہوتا ہے، اس تکلیف کے بنا پر بھی اللہ اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری یہ جنت میں رفع درجات اور بلندی کا باعث ہے، بلندی کا ذریعہ ہے جنت میں۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں میں کسی بندے کے لیے ایک اونچا مقام اسے دینا چاہتا ہوں، وہ اسے اونچا مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس بندے کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو وہ اونچا مقام دے دوں۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے اس بندے کو بیمار کر دیتا ہوں، اپنے اس بندے پر مصیبت لے آتا ہوں، اپنے اس بندے کو پریشانی میں ڈالتا ہوں، اور جب وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں صبر کرتا ہے، اس کے صبر کی بدولت میں اسے جنت کا وہ اونچا مقام دے دیتا ہوں جو میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ آدھا گلہ شکوہ نہیں آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، اللہ ہم پر ہمیں تکلیف میں ڈال کر ہمیں جو ہے آزماتا، یہ نہیں کہہ پا رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا 17-18 سال، اور 17-18 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ایوب نے جو دعا کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے والا ہے۔ 17 سال ہو گئے پر شکوہ نہیں کیا، پر گلا نہیں کیا، ہم اور آپ فوراً جو ہے بخار کو گالی دینے لگتے ہیں، اللہ کو بھی برا بھلا نعوذ باللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو تکلیفوں میں آ کے اپنی قسمت کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی برے بھلے کلمات کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرکتیں غلط ہیں۔ بیماریاں آئی ہیں، اسے ان بیماریاں مانگی نہ جائے، بیماریاں آئیں تو اس پہ صبر کریں۔ بیماری اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بیماریاں اللہ سے مانگو نہیں، پر آ جائے تو اسے شکوہ بھی نہ کرو، گیلا بھی نہ کرو، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں بندے کو بیمار کرتا ہوں، جب میں بندوں کو تکلیف میں ڈالتا ہوں اور وہ مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، مجھ سے کوئی گلا نہیں کرتا، جو بھی آتا ہے اس کے سامنے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات ادا کرتا ہے، تو میں اپنے بندوں کو اگر وہ بیمار ہے تو شفا دیتا ہوں، اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کے تکلیفیں دور کرتا ہوں، اس کے جسم پہ نیا گوشت چڑھاتا ہوں، اس کے بدن میں نیا خون پیدا کرتا ہوں، پھر وہ تازہ اور تر و تازہ ہو کے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ملتا ہے جب انسان گلے اور شکوے نہ کرے۔ بہت سارے لوگ، ان لوگوں کی یہ بھی نصیحت ہے کہ کچھ لوگ ہوتا ہے ایسا مرض، ایسی بیماری کہ آخری وقت میں انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، اسے موت مانگنے سے چھٹکارا نہیں، ایسی حالت میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بیماریاں یہ بہت ساری خوشخبریاں لے کر آتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی جو بخار میں تڑپ رہے تھے، گرمی تھی بخار کی ان کے بدن پر، اللہ کے نبی نے فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ۔ اب وہ بیمار صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کس بات پر خوش ہو جاؤں، کس بات پر مجھے بشارت مل رہی ہے، میں بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، گرمی سے اور بخار کی گرمی سے تڑپ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا يَقُولُ اللَّهُ، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود کہتا ہے، خود وہ فرماتا ہے کہ یہ بخار میری آگ ہے، یہ بخار میری آگ ہے۔ جب میں کسی مومن بندے پر بخار کو مسلط کرتا ہوں اور اس گرمی کو مسلط کرتا ہوں تو یہ سمجھ جاؤ میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، میں اس کو نار جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کوئی یہ بخار جو معمولی چیز ہے، یہ کانٹا جو چبھ جائے معمولی چیز ہے، جس پر ہمیں ایسی ایسی بشارتیں مل رہی ہیں کہ اللہ جس کو جہنم کی آگ سے، نار جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس کو اسی دنیا کے اندر بخار جیسی بیماریوں میں مبتلا کر کے جہنم کی عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے۔ پھر ذرا سوچو کہ وہ مریض جو بڑی بڑی بیماریوں میں بیچارے سال ہوا سال تڑپ رہے ہیں، جو سال ہوا سال لچک رہے ہیں، سال ہوا سال وہ درد سے کراہ رہے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پاکیزہ ہو کر جائیں گے، ان کے گناہ کیسے مٹ جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب بندہ بن کر جائیں گے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا ہم اور آپ کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مرض کے کسی بھی معاملے پر، کسی بھی مرحلے پر پہنچ جاؤ، پر یاد رکھو موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، شفا مانگو۔ بہت سارے لوگ ہیں جب آخری لمحے تک بیماری کے پہنچ جاتے ہیں، اللہ مجھے موت دے دے، مر جاتا تو اچھا رہتا، موت کی تمنا ہرگز نہ کرو۔ نبی نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تم موت مانگ رہے ہو اللہ سے، گویا اپنے زندگی جیسی نعمت کی ناقدری کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو۔ ہاں اللہ نے دیکھو کتنا آج بھی اب بھی اپنے بندوں سے کتنا پیار کیا ہے کہ وہ سلیقہ سکھا رہا ہے، وہ ادب سکھلا رہا ہے۔ میرے بندے اگر اس معاملے تک پہنچ گیا کہ تجھے موت آنی ضروری ہے اور تو چاہتا ہے کہ دنیا سے مر جاؤں، تو موت کی تمنا نہ کر، ایسی دعا مانگا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری دعا سکھلائی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہو۔ یہ دعا ہے، یہ ادب ہے ایسے بیماروں کے لیے جو آخری اسٹیج پر پہنچ کے تڑپ رہے ہوں، زندگی ان کے سامنے بیکار ہو چکی ہو، تو ایسی دعا مانگے، اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ سلامت اس وقت تک جب تک میری زندگی میں مجھے جینے میں بھلائی ہو، اور مجھے وفات دے دے، مجھے موت دے دے جب میرے مرنے میں اس دنیا میں بھلائی ہو۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، یہ سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ اس لیے بیمار آدمی چاہے چھوٹے مرض میں مبتلا ہو یا
بیمار بڑے بیماری میں مبتلا ہوں، کبھی بھی وہ اللہ سے شکوے گلا نہ کریں، کبھی بھی وہ اپنے تقدیر کے خلاف نہ جائیں، وہ ہمیشہ صبر کرتے رہیں۔ اللہ کی بشارتیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ کی خوشخبریاں ان کے ساتھ ہیں، اور ایسے انسان باقاعدہ انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں جتنے بھی لوگ چھوٹے موٹے یا بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کے سب کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کی دی ہوئی پاکیزہ تعلیمات پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن فعنیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔